انسانوں کا تمام تر حسن ان دو نعمتوں کے بدولت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آپ سے محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی اطاعت، یہ آپ کا حق ہے، اس نعمت کا حق ہے۔ آپ کی محبت، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ عظمت ہو، محبت ہو، اطاعت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر اسے ایک خانے میں اور ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا جائے تو خلاصہ بنتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی انصاف کا نمونہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انصاف کا نمونہ تھی، اور جو آپ کی زندگی سے ہٹے گا وہ ظالم بنے گا۔ دنیا میں ظالم کی پہچان کیا ہے؟ آج دنیا میں ظالم کی پہچان کیا ہے؟ تعارف کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی انصاف بھری زندگی سے وہ محروم ہو جائے، وہ شخص ظالم ہے۔ دنیا میں ظالم کا تعارف، ظالم کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف بھری زندگی سے وہ محروم ہو۔ کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی گھرانہ، کوئی ذات جو آپ کی انصاف بھری زندگی سے محروم ہے وہ ظالم ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، وہ ظالم ہے۔ اور میرے عزیزو، ظلم کے ساتھ دنیا میں کبھی نہ امن آ سکتا ہے، نہ سلامتی آ سکتی ہے، نہ محبتیں آ سکتی ہیں، نہ سکون آ سکتا ہے۔ آج ساری دنیا نا انصافی کا شکار ہے تو ساری دنیا آج فساد زدہ ہے۔ آج ساری دنیا نا انصافی کا شکار ہے تو ساری دنیا آج فساد زدہ ہے۔ اور جب دنیا محمد رسول اللہ کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنائی بیٹھی تھی، سبحان اللہ، ساری دنیا میں امن اور سلامتی ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انصاف کا نام ہے، اور جہاں سے انصاف اٹھے گا، کسی گھر سے، کسی سوسائٹی سے، کسی دفتر سے، کسی معاشرے سے، کسی قوم سے، تو ضرور وہاں ظلم ہوگا۔ اگر باپ بیٹے کے درمیان میرے نبی کی زندگی سے نکل جائے تو ضرور ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر کوئی نہ کوئی ظلم کرے گا۔ میاں بیوی کی زندگی سے اللہ کی حبیب کی زندگی نکل جائے، وہاں ضرور نا انصافی ہوگی۔ بھائی اور بہن کے درمیان کی زندگی سے نبی کی زندگی نکل جائے، وہاں ضرور ظلم ڈیرے ڈالیں گے۔ کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی ایمان، کوئی عدالت، جہاں میرے نبی کی زندگی چلی گئی وہاں ظلم ضرور ہوگا، اور جب ظلم ہوگا تو فساد ہوگا۔ ظلم سے سلامتی نہیں آ سکتی، ظلم سے امن نہیں آ سکتا، ظلم سے محبتیں نہیں فروغ پا سکتی، ظلم سے ناانصافی سے فساد آئے گا۔ مسلمان تقسیم کب ہوتا ہے؟ مسلمان قوم کب تقسیم ہوتی ہے؟ لسانیت میں، عصبیت میں، قومیت میں، فرقوں میں کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب نبی کی انصاف بھری زندگی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ان میں فرقہ پرستی اس وقت فروغ پاتی ہے جب اللہ کے حبیب کی زندگی ان کے ہاں سے نکل جاتی ہے۔ ان کے ہاں قومیت، عصبیت، لسانیت، وطنیت کے بت اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب وہاں سے انصاف بھری زندگی نکل جاتی ہے۔ مسلمان قوم کو فرقوں میں تقسیم کرنا ہے، گروہوں میں تقسیم کرنا ہے، نفرتوں کا شکار کرنا ہے، تو اسے اپنی نبی کی زندگی سے دور کر دو۔ اس لیے آج دنیا میں فرقہ پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کفر کے ایوانوں میں، کفر کی زمینوں پر بھی فرقہ واریت کو رواج دیا جا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ باطل کا جتنا ذرائع ابلاغ ہے اس پر بھرپور انداز میں فرقہ پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے مسلمان قوم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ کے حبیب کی انصاف بھری زندگی کے راستے ہر طرف روکے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے مسلمان قوم اکٹھی ہوتی۔ کوئی بھی فرقہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب اللہ کے حبیب کی زندگی وہاں سے نکلتی ہے۔ مسلمان قوم نفرتوں کا شکار کب ہوتی ہے؟ جب اس کے زندگی سے محمد رسول اللہ کی سیرت، آپ کی زندگی نکل۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان معاشرے میں نبی کی محبت ہو، عظمت ہو، میرے نبی کی انصاف بھری زندگی ہو،
اور پھر وہاں نفرتوں کے کانٹے ہو گئے. یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر وہاں فرقہ پرستی فروغ پائے. جہاں بھی فرقہ پرستی فروغ پائے گی آپ دیکھیں گے وہاں نبی کی زندگی کوئی نہیں ہوگی. وہاں خواہشات ہوں گی، وہاں بدعات ہوں گی، وہاں خرافات ہوں گے. جہاں اللہ کے حبیب کی زندگی ہوگی وہاں تو محبتیں ہوں گی، اس لیے کہ وہاں تو انصاف ہے، وہاں تو سبق ہی انصاف کا ہے. پڑوسی کے ساتھ انصاف، ہاں، ملنے والے سے انصاف، لین دین کرنے والے سے انصاف، چھوٹے سے انصاف، بڑے سے انصاف. یہاں تک کہ وہاں تو اس بات کی بھی تلقین ہے، دشمن ہے نا تو انصاف سے کام لینا. نہ انصافی کی اجازت یہاں بھی نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری انصاف پر مشتمل ہے. اور انصاف سے یہ امت میں اجتماعیت آتی ہے، اتفاق آتا ہے، اتحاد آتا ہے. یہ امت اکٹھی ہوتی ہے. صوبائیت، لسانیت، وطنیت، فرقہ واریت وہاں آئے گی جہاں نبی کی زندگی نہیں ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا بھائی کہ اللہ کے حبیب سے محبت ہو اور آپ کی زندگی کے اتباع ہو اور وہاں مسلمان تقسیم ہو جائے. وہاں تو سالہ سال صدیوں کی نفرتیں محبتوں میں بدلتی نظر آتی ہیں. وہاں تو صدیوں کی نفرتیں آپ کی زندگی کی بدولت محبتوں سے بدلتی نظر آتی ہے. قبائل میں جنگ اور خزرج کی لڑائیاں نسلوں میں جاری، لڑتے تو نسلوں انسانوں کی لاشوں کے پشتے لگ جا کر جاتی ہوئی وصیت کر جاتے، میرا بیٹا ہے تو حلال کا ہے تو بدلہ لے کے رہنا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف بری زندگی کیا آئی، سبحان اللہ. وہی باہم دستے گریبان ہو لے، آپس میں ایسو شیر و شکر آئے کہ زمین و آسمان نے ایسی اثار اور ایسی بے مثال محبتیں بھی نہیں دیکھی. نبی کی زندگی کی تاثیر ہے، مسلمان قوم اکٹھی ہو جائے گی. وہاں حبشہ سے آنے والے بلال بھی تھے، فارس سے آنے والے سلیمان بھی تھے، روم سے آنے والے صہیب بھی تھے، انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے. لیکن مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں نبی کی انصاف بری زندگی رواج پا گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نام انصاف ہے. اور جہاں آپ کی زندگی کا انصاف نہیں وہاں ظلم ہے. چاہے وہ معاشرہ مادی لحاظ سے غیر معمولی ترقی کر جائے، اگر نبی کا انصاف نہیں تو ان کے گھر نہیں رہیں گے، ان کے خاندان نہیں رہیں گے، ان کے میاں بیوی کا تعلق نہیں رہے گا، وہاں بیٹے باپ کا تعلق نہیں رہے گا، وہاں بہن بھائی کے رشتے اس کی مٹھاس نہیں رہے گی، وہاں انسانی زندگیاں خوف اور دہشت کی زندگیاں گزارے گی. انصاف جو نہیں ہے، ظلم سے معاشرہ کبھی امن اور سلامتی سے نہیں رہ سکتا. چاہے وہ خالق کے حق میں ظالم بنے، چاہے مخلوق کے حق میں ظالم بنے، یہ ظلم کی آگ انہیں اندر سے جلاتی رہے گی، کبھی امن اور سلامتی سے نہیں رہ سکتا. ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے نا کہ بجٹ پورا کیسے ہو، پسماندہ ملکوں میں شامل ہیں. تو میں ایک رپورٹ پڑھا سویڈن کی، ان کے ہاں یہ ہے کہ بجٹ خرچ کیسے ہو، بجٹ خرچ کیسے ہو. اور یہ ملک دنیا میں خودکشیوں میں پہلے نمبر پر ہے. نبی کی انصاف بری زندگی ہے تو ایسا اطمینان ہے کہ بھوکا ہے تب بھی مطمئن ہے، اور ظلم بری زندگی ہے، زرق برق لباس ہے، دسترخوان کھانوں سے بھرا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ ظلم کی آگے سے جلا رہی ہے. مشرق میں دیکھیے، مغرب میں دیکھیے، شمال میں دیکھیے، جنوب میں دیکھیے، جہاں اللہ کے حبیب کی یہ انصاف بری زندگی نہیں وہاں فساد ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑا انعام تھا، اس لیے کہ انسانیت کی زندگی اس سے پربہار ہوتی ہے. انسانیت کی زندگی اس سے، اس میں بہار اس سے آتی، انصاف کی زندگی. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو آپ کی زندگی کی شکل میں موجود ہے کہ خالق کے حق میں بھی انصاف کرنا اور مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرنا. مخلوق کے حق میں کوئی انصاف کرے، خالق کے حق میں انصاف نہیں، وہ بھی ظالم ہے. مخلوق کے حق میں انصاف کرے، خالق کے حق میں انصاف نہ کرے، وہ بھی ظالم ہے. اور ظلم کا ریئیکشن ہوگا، ظلم کا ریئیکشن ہوگا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بس اوقات بیوی شکایت کرتی ہے، شوہر سنتا کوئی نہیں، اور بگی شوہر روتا ہے کہ بیوی سنتی کوئی نہیں.
کبھی باپ کو پریشانی ہے کہ اولاد کوئی نہیں سنتی، فرمایا ایک لمحے کے لیے سوچ لو کہیں خالق کے حق میں ناانصافی تو نہیں ہو رہی، کہیں مخلوق کے حق میں ناانصافی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ نے تم پر کسی ظالم کو تو نہیں مسلط کر دیا، اس لیے کہ ظالم پر ظالم مسلط ہوا کرتا ہے، اس کا ریئیکشن تو ہوگا، ناانصافی کی سزا تو ہوگی، تم نے اس کی تربیت میں، تم نے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کیا نبی کے انصاف کا خیال رکھا؟ اس کا ریئیکشن تو ہوگا، ظلم کا، اس ظلم کا ریئیکشن تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب بندہ اپنے خالق اور مالک کو کسی نعمت کے معاملے میں ناراض کرتا ہے، اللہ اسی نعمت کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، وہی نعمت زحمت بن جاتی ہے، وہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انصاف پر مبنی ہے، پوری زندگی کا نام انصاف ہے، اور دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے روح یہی زندگی ہے۔ اگر یہ گھر سے نکلا، سوسائٹی سے نکلا، ملک سے نکلا، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانیت کی زندگی میں وہاں باہر لا سکے، نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تمام معاشی منصوبہ بندی، تمام تجارت کی شکلیں سب مبارک ہیں جب اللہ کے نبی کے انصاف کی زندگی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر انصاف کا راستہ روکا گیا تو یہی شکلیں کل عذاب کی شکلیں اختیار کریں گی۔ انسانیت کی بہار تو نبی کی زندگی سے ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، منزل پانی ہے، کامیابی کی راہ پانی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اب کھرا سکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہے، اس کے علاوہ فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا، عزت کا، سعادت کا اور کوئی راستہ نہیں، قیامت تک یہ ایک سکہ ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے حسین ہے نا، اور ایسا حسن ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا اور بقیہ آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، اور میرے محبوب کو سارا مجموعہ عطا فرما دیا۔ جب ظاہر اتنا حسین ہے تو قسم خدا کی اس ظاہری سانچے سے نکلنے والی زندگی بھی اتنی حسین ہے، جیسے وہ ظاہر خوبصورت ہے اس ظاہر سے نکلنے والی زندگی بھی اتنی خوبصورت ہے۔ جابر فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ایک یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں آسمان بھی دیکھ رہا تھا، چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی اوپر دیکھتا کبھی آپ کے چہرے مبارک پہ دیکھتا، تو بار بار یہ نظروں کا تبادلہ ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جابر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ زمین پر چمکنے والا چاند بھی دیکھ رہا ہوں، آسمان پر روشن ہونے والا بھی چاند دیکھ رہا ہوں، کون سا خوبصورت ہے؟ فرمایا سچ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اے رسول اللہ اوپر والے چاند میں تو چھائیاں آ جاتی ہیں، نیچے والے زمین والے چاند کا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے اللہ کے حبیب کا ظاہر حسین ہے، آپ کی ہر ایک ادا زندگی کے حسن کو ایسا ہی بڑھا دیتی۔ تو ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بڑی احسان فراموشی ہوگی اگر اس دولت کی قدر نہ کی تو، بڑی احسان فراموشی ہو اگر اس دولت کی قدر نہ کی۔ اللہ نے دے دی نا یہ دولت، اور بس اوقات بہت آسانی سے ملی ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر کوئی نہیں ہوتی، اور جنہوں نے کچھ قیمت دے کر لی ہے، سبحان اللہ، ان کے ہاں زندگی کی ہر چیز سے یہ زیادہ عزیز تھی اور اس کی قدر تھی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی کے ہاں جب گرفتار ہوئے اور اسے پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص، وہ بھی عمر کا دور تھا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا ہوا ہے، اس نے چاہا کسی طرح اس شخص کو اسلام سے دستبردار کرا لے، تو پروپیگنڈا کا اچھا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ اس شخص نے نبی کو دیکھا ہے اور پھر چھوڑ دیا۔ اسے لالچ دی، عہدہ، منصب، دولت، اقتدار، زمین۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آخر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا کرو، اسے سولی پہ لٹکا دو، دائیں بائیں اوپر نیچے تیر مارو، خوف زدہ کرو۔ جب یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی تو کہا ایسا کرو کہ اس کے ساتھیوں کے لیے
تیل کی ایک دیگ تیار کرو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کو بیچ میں ڈالتے چلے جاؤ. ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، اور لمحوں کے اندر گوشت، ہڈیاں، بال الگ ہو جاتے. جب ان کی باری آئی اور دیکھ کے قریب لایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے. کرندوں نے سمجھا کہ یہ تدبیر کامیاب ہو گئی، اب یہ اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دے گا. دربار میں لے جایا گیا، کہا یہ تو اب رونے لگا ہے. اس نے کہا پہلی کہا تھا، پہلی 10 بردار ہو جاتے تو یہ سب کچھ مل جاتا، اب کیوں روتے ہو؟ عبداللہ فرمانے لگے کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں کہ جان ختم ہو جائے گی، تیل میں جل جاؤں گا. میرے رونے کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک جان ہے جل کے ختم ہو جائے گی. میری تمنا اور آرزو تھی کہ اپنے نبی کے دین پر میری زندگی کے جسم پہ جتنے بار ہیں اتنی جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا. وہ زندگی تو ایسی ہے کہ سب کچھ بھی قربان کر دیتا تو گھاٹا پھر بھی کوئی نہیں، سودا پھر بھی سستا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع. سب کچھ لٹا کے آئے، ظالموں نے بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، مکہ کی منڈیوں میں کمائی دولت بھی چھین لی. یوں لٹتے لٹاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، بیتی کہانی سنائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع. ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے لیکن میری زندگی تو ساتھ ہے نا، میرے تو ساتھ اکٹھا ہو گیا، گھاٹا کوئی نہیں. تو میرے عزیزو، فلاح کا نسخہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ انصاف بھری زندگی. اور جس قدر یہ زندگی فروغ پائے گی، جس قدر اس امت میں اتفاق بھی آئے گا، اتحاد بھی آئے گا، گروہ بندی، عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت کی جتنی شکلیں ہیں سب سے نجات مل سکتی. اور اگر یہ انصاف کی زندگی نہیں تو سوسائٹی اور بازاروں میں تو یہ تقسیم ہوگی. ایک گھر کے 5 بیٹے جنہوں نے ایک ماں کی دودھ سے پیا وہ بھی گھر میں تقسیم ہو جائیں گے. اگر یہ انصاف کی زندگی نہ ہوئی تو وہ میاں بیوی جنہوں نے زندگی کے 40 سال ایک چھت تلے گزارے وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے. قوم تو تقسیم ہوگی، گھر بھی ٹوٹ جائیں گے، خاندان بھی بکھر جائیں گے. ظلم سے کوئی چیز اکٹھی نہیں رہ سکتی، نہ انصافی سے معاشرہ کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتا. تو انصاف کی زندگی کو فروغ دے، اللہ کے حق میں بھی، مخلوق کے حق میں بھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. فرمایا اگر یہ انصاف کی زندگی کو تم رواج دے دو تو میں تمہارے اندر محبتیں ڈال دوں گا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. اور اگر تم اس زندگی کو فراموش کر بیٹھے پھر ایک عذاب دوں گا اور وہ عذاب عداوت کا ہوگا، وہ نفرتوں کا ہوگا، وہ عذاب عداوت کا ہوگا، نفرتوں کا ہوگا. فرمایا اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل اوپر سے، زمین کے نیچے سے. یہ امت اجتماعی طور پہ ان دونوں عذابوں سے نبی کے صدقے محفوظ رہے گی. لیکن ایک عذاب کی شکل ہے کہ یہ امت آپس میں دستے گریبان ہوگی. فرمایا یہ ہوگی، اس عذاب میں یہ مبتلا ہوگی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. پھر عداوت کا، نفرتوں کا، تفرقوں کا عذاب آئے گا. پھر گروہ بندی، عصبیت، لسانیت، یہ عذاب آئے گا. انصاف کو فروغ دیں، اللہ کے حبیب کے انصاف بھری زندگی، اس کی برکتیں دیکھیں. خالق کے حق میں انصاف کیا ہے؟ اگر آپ کا ملازم آپ کی نہ مانے اور تنخواہ بھی آپ سے لے، کھانا بھی آپ کے ہاں سے کھائے، عیدی بھی آپ کے ہاں سے لے، لیکن وہ کام آپ کے پڑوس میں آپ کے دشمن کا کرے تو آپ کہیں گے بڑا ظالم ہے، بڑا احسان فرمائش ہے. ہم کھائیں بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، نعمتیں بھی اللہ کی، بنائی بھی اللہ کی، سماعت بھی اللہ کی، گویائی بھی اللہ کی، ہڈیوں کا گودا بھی اللہ کا، گرم خون بھی رگوں میں اللہ کا، صحت بھی اللہ کی طرف سے، شباب بھی اللہ کی طرف سے، حسن بھی اللہ کی طرف سے، معاشرے میں عزت بھی اللہ کی طرف سے. ان ساری نعمتوں میں رہ کر اگر اللہ کے دشمن شیطان کو ناراض کیا تو یہ ظلم نہیں ہے. میرے جیسے بندہ ہو کر کوئی میری نہ مانے تو ظالم کہلائے، اور کوئی خالق اور مالک کی نہ مانے تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا. اس کی نعمتوں میں اسے خوش رکھنا یہ انصاف ہے، اس کی نعمتوں میں اسے خوش رکھنا یہ انصاف ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ہر نعمت اس کی طرف سے، اس کی نعمت میں اسے خوش رکھنا یہ انصاف ہے. اور مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرو، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک
تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے تو سب سے بڑا انصاف پسند بن جائے گا. اگر انصاف کا یہ پیمانہ جو میرے نبی کی زندگی کی خوبصورت ادا ہے میاں بیوی میں آ جائے، باپ بیٹے میں آ جائے، بہن بھائی میں آ جائے، شوہر اور بیوی میں آ جائے، پڑوسی میں آ جائے، افسر اور ماتحت کے اندر آ جائے، تو بتاؤ اس انصاف کے بدولت محبتیں فروغ پائیں گی نہ پائیں گی؟ نفرتیں کہاں آتی ہیں؟ جب پیمانے الگ الگ ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اگر نبی کی یہ ادا انصاف بری ہمارے زندگیوں میں آ جائے، قومی سطح پہ آ جائے، ایوانوں میں عدالتوں میں آ جائے، تو انسانیت کو کتنا سکھ مل جائے، کتنا آرام اور راحت مل جائے. یہی انصاف بری زندگی ہے. اگر دنیا کے کسی خطے میں صحیح شکل میں رواج پا جائے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، نجی زندگی سے لے کر ایوانوں تک اگر یہ رواج پا جائے، اس میں اتنی کشش ہے لوگ انصاف بری زندگی کے تو دوڑنے لگ جائیں. دنیا میں جتنے نظام چل رہے ہیں وہ صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ آج انصاف کا اور میرے نبی کی زندگی کا یہ نظام دنیا میں نہیں ہے، ورنہ وہ اتنے کھوکھلے ہیں. اگر دنیا کے کسی خطے میں یہ نظام اپنی اصل شکل کے ساتھ وجود میں آ جائے، لوگ اس میں امن اور سلامتی کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دوڑتی ہوئی آئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے لوگ اس اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں تلے سانس لینے کے لیے فوج در فوج آئیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج. تو مخلوق کے حق میں انصاف، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. مخلوق سے انصاف کرو. اور میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاف بری زندگی پر آنے کے لیے، اس انصاف بری زندگی پر آنے کے لیے جس چیز کی فکر پیدا کی ہے، جو آپ کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تاکہ انصاف کی زندگی پہ آ جائے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کل کی زندگی کا صحیح تصور، صحیح یقین. کوئی معاشرہ انصاف پہ نہیں آ سکتا، نبی کی انصاف بری زندگی پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے کل کا احتساب کا، کل کے حساب کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا صحیح یقین نہ آ جائے. اس لیے کہ خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں قانون کی رسائی بھی نہیں، کسی انسان کی نظر بھی نہیں. اب وہاں انصاف بھی کیسا قائم رہے؟ ان خلوتوں میں، تنہائیوں میں جہاں قانون کی نظر بھی نہیں، کسی انسان کی نظر بھی نہیں، قانون کی دست رس بھی نہیں، وہاں انصاف پہ کیسا رہے؟ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسی پر مشتمل کہ کل کی زندگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں تو بتایا کہ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، زندگی تو کل کی ہے، کل اصل ہے، اور کل کسی لمحے بھی شروع ہو سکتی ہے. کل سے اب تک 3-4 سامنے خبریں ایسی آئی کہ کل وہ بالکل ٹھیک تھے اور آج ان میں سے 2-3 تو ایسے ہیں جو زمین کے منومن مٹی کے نیچے چلے گئے. ایک دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کل بالکل ٹھیک تھے اور آج زمین کے منومن مٹی کے نیچے چلے گئے. یہ تماشا چل رہا ہے. اگر اس کا دھیان، یقین آ جائے کہ پل کی خبر کوئی نہیں، یہ چیز آدمی کو انصاف پہ کھڑا کر سکے، اور کوئی چیز نہیں. کہ نہ جانے کل صبح زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، کوئی پتہ نہیں. اس کے لیے بیمار ہونا، بوڑھا ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے بیمار ہونا، بوڑھا ہونا ضروری نہیں. ہاں، بوڑھوں کے لیے تو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جوان ہے تو پھر بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ بوڑھے بھی تو ہوں گے، لیکن خاص طور پہ بوڑھوں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بوڑھے ہو گئے، اب تم نے تو جوان نہیں ہونا. کوئی بوڑھا بھی پھر جوان ہوا ہے، اب دھکے سے چلتا ہے، یہ گولی کھا لی، یہ دوائی کھا لی، لیکن اب تو گھٹنوں میں درد ہونا ہی ہے، دانت ٹوٹنی ہے، دماغ شل ہونا ہی ہے، بڑھاپا آنا ہی ہے، میدان کام چھوڑنا ہی ہے. اب یہ فرصت کے لمحات ہیں، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اس لیے قیامت میں خاص طور پہ ان بوڑھوں کو آواز دی جائے گی جن کی عمریں 60 سال سے اوپر چلی جائیں گی. ابن 60، اے 60 سال والو، تم نے بچپنا، جوانی، بڑھاپا دیکھا، کیا کیا ہے؟ پھر کس کا انتظار کر رہے تھے؟ ابھی اور کس کی انتظار تھی؟ جوانی پر کہتے ہیں چانس ہے، بڑھاپا آ جائے گا، لیکن بڑھاپے میں کون سا چانس رہ گیا؟
60 سال کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ اوسط عمر پوری ہو گئی، اتنی فرصت ملی ہے لیکن ابھی بھی انصاف زندگی میں نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ اب تک بھی خالق کے حق میں انصاف کوئی نہیں، مخلوق کے حق میں انصاف کوئی نہیں، یا مخلوق کے حق میں جو زیادتی اور ظلم ہوا اس کے ازالے کی فکر کوئی نہیں، تو کب ہوگا؟ وہ کون سی گھڑی آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، معصوم ہیں، سب چیزوں سے، سب خطاؤں سے پاک صاف ہیں، بیماری ہے۔ دو صحابہ سے عرض کیا کندھا قریب کرو، آپ نے اس کے اوپر کندھا رکھا اپنا، دوسرے کے کندھے کے اوپر اپنا بازو رکھا، صحیح طور پہ پاؤں زمین پہ ٹک بھی نہیں پا رہے تھے، اس انداز میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پہ بیٹھے، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا بھائی کیا پتہ کب روانہ ہو جاؤں، اگر تم میں سے کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو تو آج اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر، پھر کل نہ کہنا، آج اپنا بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ، یہ امت کو سبق دیا، اپنے عمل سے سبق دیا، اپنے عمل سے سبق دیا کہ کل کی تیاری مکمل رہے۔ اگر مخلوق کے ساتھ کہیں نا انصافی ہے تو بدلہ ہوگا، بدلہ ہو، کسی کو کچھ کہہ دیا، کچھ سنا دیا۔ نا انصافی کا ازالہ کیسے؟ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی حق دینا ہے اور اسے جانتے ہو، دے دو، دینا ضروری ہے، اور اگر حق دینا ہے اور پتہ کوئی نہیں کہ وہ کون ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دے دو تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور کسی کو کوئی برا بھلا کہا، زبان سے زیادتی کی، پتہ کوئی نہیں، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، تو اللہ کے سامنے فریاد کرو، اے اللہ اسے اپنے خزانے سے اتنا دے دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ناانصافی کا ازالہ ہے، زندگی میں کر لینا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، اگر ظلم کی زندگی چلتی رہی، نفل بھی چلتے رہے، تسبیحات بھی چلتی رہی، ذکر و اذکار بھی چلتا رہا، ساتھ ظلم بھی چلتا رہا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ پھل بھی کھا رہے، قورمے بھی کھا رہے، بریانی بھی چل رہی، اور ایک ایک چمچ زہر کی بھی کھاتا چلا جا رہا، تو کیا بنے گا؟ آج وظیفے پڑھنے والوں کی کمی کوئی نہیں، لیکن سچ بتاؤں نبی کی انصاف کی زندگی آج زندگیوں میں کوئی نہیں۔ زبان ہے ڈنگ کی طرح چلتی ہے، کینچی کی طرح کاٹتی ہے، وظائف کی کمی کوئی نہیں، لیکن جو مخلوق کے ساتھ نا انصافی ہے اس کی بھی حد کوئی نہیں۔ انصاف والے نبی کی امت آج انصاف کی دولت سے محروم ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ 3 چیزیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ 3 چیزیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک۔ انصاف سے بڑھ کر، یہ انصاف سے بڑھ کر، یہ انصاف سے بڑھ کر ہے جو آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑ لو، جو زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارا خیال اور حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی خیال اور حق ادا کرو۔ ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا؟ صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑ لو۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے، بات کا جواب گالی سے۔ صل من قطعک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو توڑے تم آگے بڑھ کے جوڑ لو۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا، حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کی۔ حضرت نے نظریں جھکا کر اٹھا لے تو لی، لیکن فرمایا بیٹے کینچی کے بجائے سوئی لیتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے۔ تو پہلے مسلمان جہاں بیٹھتا جوڑ دیا کرتا تھا، اب زبان ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، جہاں جاتی ہے، جہاں جاتا ہے کاٹ پھینکتا ہے، کاٹ پھینکتا ہے۔ واعف عمن ظلمک، جاتی کرے معاف کر دو، واعط من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا مزاج بنا کر گئے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والے بنو نہ کہ لینے والے، جب دینے والے بنو گے سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، جب لینے اور طلب کرنے لگو گے اپنا حق تو کسی کو نہیں ملے گا۔ ہر شخص اپنے مطالبے کے لیے، اپنے حق کا مطالبے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ احساس مجھے کوئی نہیں کہ میرے اوپر جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ کتنا ادا کر رہا ہوں۔ یہ شکوہ شکایت تو زبانوں پہ ہے، ہمارا حق ادا نہیں ہو رہا۔
یہ احساس کوئی نہیں کہ میں کتنا ادا کر رہا ہوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بنا گئے دینے والے بنو، سب دینے والے بن گئے، سب کو مل جائے گا. تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انصاف کا نام ہے، رحمت بھری ہے. ہاں، رحمت بھری ہے، انصاف بھری ہے، اور انسانیت کی زندگی میں بہار صرف اسی زندگی سے ہے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت، محبت، اطاعت نصیب فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پیاری محبت نصیب فرما. مولا کریم، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کی ہر قسم کی ناانصافی کو معاف فرما، ظلم کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما. مولا کریم، ہر قسم کے زمینی آفات سے محفوظ فرما. مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. مسلمانوں کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اے اللہ، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ، جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی کو رواج دے رہے، ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. جو مسلمانوں کو دین سے، اہل دین سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، اے اللہ، ان کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ، اسے استحکام نصیب فرما. یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. جو ظالم اور بد نصیب اس راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے، اے اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. زيتون TV